الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے روزے کا جو مقصد ارشاد فرمایا ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک، متقی، پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی روزے کا فلسفہ، روزے کی حکمت ہے۔ دیکھیں، انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ظاہراً اسے تکلیف ہوتی ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، کھانے کی، پینے کی ہر طرح کی نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ جو روزے کے اوقات ہیں، یعنی سحری کا ٹائم جب ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے وقت افطار تک کم و بیش 15 گھنٹے بنتے ہیں، تو ان 15 گھنٹوں میں بھوک کے باوجود، پیاس کے باوجود بندہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ حالانکہ گھر میں ہر طرح کی نعمت موجود ہوتی ہے، حلال، طیب، پاکیزہ کھانا موجود ہے، حلال، طیب، پاکیزہ طرح طرح کے مشروبات موجود ہیں، طرح طرح کے پھل اس کے پاس موجود ہیں، مگر نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بھوک بھی ہے، شدت کی پیاس بھی ہے، حلال طیب رزق بھی موجود ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مگر انسان کھاتا پیتا نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اس کو کھانے پینے سے منع کرتی ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لانا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تک وقت افطار نہیں آئے گا روزہ دار کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہی سمجھاتا ہے کہ میرے بندو، جس طرح روزے کی حالت میں حلال، طیب، پاکیزہ رزق ہونے کے باوجود تم فقط میرے خوف سے، میرے ڈر سے اور میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے کھاتے نہیں ہو، پیتے نہیں ہو، اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی، ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے بندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ خواہ روزہ رکھا ہے یا افطار کر چکا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہے یا ماہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، بقیہ 11 مہینے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں بندے کی یہ پریکٹس کرواتا ہے۔ پورا مہینہ انسان پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے
کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو روزے کی حالت میں اس کا حکم پورا کرتے ہوئے استعمال نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے بندہ ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں حلال طیب پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو تقویٰ یہ ہے، پرہیزگاری یہ ہے، خوف خدا یہ ہے، اور روزے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ جو چیزیں حرام ہیں، مثلا غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، گالی گلوچ کرنا حرام ہے، بد نگاہی کرنا حرام ہے، ظلم کرنا حرام ہے، اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جس کا تعلق حرام سے ہے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بندہ روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے حلال طیب پاکیزہ چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی اور روزے کے علاوہ بھی، ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے علاوہ بھی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر حرام کیا ہے، بندہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے کا حقیقی فلسفہ ہے۔ ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے غور یہ کرنا ہے، 10 دن گزرے، 10 دن ہم نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا۔ اس چیز کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں میں نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کی ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، نگاہوں کی حفاظت کی ہے، میں نے اپنے کانوں کی حفاظت کی ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، کیا اس سے میں باز رہا؟ جن چیزوں کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کیا میں اس سے باز رہا؟ اور اسی طریقے سے دیگر جو نافرمانیاں ہیں، میں نے اپنے آپ کو ان تمام نافرمانیوں سے بچا کے رکھا۔ ہم نے اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔